ماشاءاللہ اجرکم اللہ سید الذاکرین بحر المصائب جناب سید عامر عباس ربانی مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے بانی مجلس جناب سید ریاض علی شاہ صاحب مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے بھائی یاور عباس مولا یسائی و محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بہت ہی جید شخصیت جناب قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی آپ کے سامنے مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر البیت سید مشتاق حسین شاہ صاحب ینگ آخری مقرر کے طور پر خطاب فرمائیں گے بہت ہی جید شخصیت بہت ہی خوبصورت انداز میں مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں جناب سید ریاض حسین رضوی آپ کے سامنے مجلس اعزاز خطاب فرمائیں گے تھوڑا سا تعاون فرمائیں ممبر پاک کے نزدیک آ جائیں جب اتنی جید شخصیت ممبر پہ موجود ہو تو پیچھے بیٹھنا مناسب نہیں ہے جو حضرات باہر جا رہے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر تک واپس تشریف لے آئیں گے ایک دو اعلانات مختصراً انشاءاللہ کل 29 رجب تربیٹھی اور 26 جون بامقام نیکا مجالس مرکز ہوں گی اور 3 اور 4 شعبان کی درمیانی شب مرکزی امام بارگاہ حیدر روڈ واقعین عظیم و شان جشن پاک مرکز ہوگا مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے گزارش کروں گا جناب قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب ممبر پاک پر تشریف لائیں گے آپ کے سامنے مجلس اعزاز سے خطاب فرمائے اور ان کے بعد ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب ینگ آج کی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے جناب کی قبلہ کی آمد کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں مزید اضافہ کر لیں صلوات اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے میں سمجھتا ہوں جب صف اعزاز پہ مومنین بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں آل نبی کی عزت کا صدقہ مالک آپ کی ذہنی قلبی دعائیں مستجاب فرمائے ہمارے بھائی یاور شاہ جی کے ان کے رفقا کے عزیزوں اقربا کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے ہماری ملکی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں میرا اللہ تاجیل فرمائے آپ جتنے بھی ہیں مالک قدم قدم پہ آپ کو ثواب دے لمبی زحمت کا تو وقت ہی نہیں ہے ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک صلوات سارے صلوات اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں اللہ کی اس کائنات میں یقیناً مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں لیکن جہاں تک رہنماؤں کا تعلق ہے نا رہنماؤں کے معاملہ میں جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک پہ آپ جیئے کل ایمان یا زبان میں بہانا رہے حیدری
متوجہ ہے سرکار آپ؟ میں نے کیا کہا ہے کہ جو کرم اللہ کا، یہ بات میں بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں تو نہیں نہ کر رہا، پبلک میں کر رہا ہوں. اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے کہ یہ مولوی و ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں نے ہمیشہ دعا کی ہے مالک اگر یہ سیلی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جانا، کم از کم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے نا بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون کون. مہربانی سے آپ جیئے. لہٰذا میں کیمرے کی موجودگی میں بات کو مزید بیٹا کم کرو یار، میں تو سوزی لا نہیں سکا، یہ ذاکروں والا ساؤنڈ ہے، تھوڑا مت کم کر. اجازت ہے میں تھوڑی زحمت. میں نے یہ کہا کہ جو رہنماؤں کے معاملہ میں کرم ہم پہ کسی اور مسلک پہ، ہاں باقی مسلک بھی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. سن لیا کریں گہری باتیں. بہت شکریہ سر. اور پھر پرویز مشرف کا ماشاء اللہ آیا، جن مولویوں نے شیعوں کو کافر کہا تھا مشرف نے انہیں بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان. ہاں اور انہی علماء نے لکھ کے دیا کہ شیعہ حقیقتاً مسلمان ہے. میں کہتا پھر رہا ہوں ہمیں مسلمان لکھنے سے پہلے دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے. نہ ذرا زحمت فرمائیں، تھوڑا میری بات پہ دھیان دیں گے آپ. ہم نے نہ مذہب بدلا، نہ مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے، نہ عقیدہ بدلا. زندگی قلبی یا عائلی مدد تھی، زندگی آج بھی آج. بلکہ مجھے یاد ہے میں ایک چیز محسوس کرنے لگا ہوں. ایسے شام کا ٹائم میں لوگوں نے جانا ہی ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ مجلسوں میں صرف ذاکروں کو پڑھنا چاہیے. مولوی ایک آدھا جو ہے نا وہ برکت کے لیے رکھا جاتا ہے. میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ جتنے بھی ہیں میری بات پہ دھیان دیں. میں نے کیا کہا ہے کہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں. میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں. سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. میں نے کیوں کہا کہ میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ سائنس کی ترقی ہے کہ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. پتہ نہیں آپ میں سے کون ان گہرائیوں کو سمجھتا. میں پھر خیر ہوں، میں کیمرے کے سامنے اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ اگر سارے مولوی شیعہ ہوتے، اگر سارے مولوی شیعہ ہوتے، اگر سارے شیعہ ہوتے، اگر لطف میں اکیلا ہی لے رہا ہوں، اگر سارے شیعہ ہوتے پھر سلیبس بدلنے کی نوبت کیوں آتی؟ نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا. سارے بندوں نے یہ بغیر دستخطوں کے سلیبس آ گئے ہیں مارکیٹ میں. آپ کے مسلک میں واحد مالک و سید زادے کی عزت دے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی جنہوں نے اس سلیبس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا کہ 25 رجب سے لے کے آگے تک یہ ماتم جو ہے نا یہ احتجاجی ماتم ہوگا. پہلے بھی جو ماتم ہم کرتے تھے احتجاج ہی ہے. وہ احتجاج تھا اس یزید کے خلاف. میری بات پہ توجہ کر لیں، ذرا رحمت فرما لیں میری جان. لہذا باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. میں جو بات کرنے لگا تھا یہ تو درمیان میں آ جاتا ہے. سی ایم شہباز شریف تھے، میں صوبائی امن کمیٹی کا رکن تھا. اس میں سارے مذہبوں کی نمائندگی آپ سمجھتے ہیں، علماء بیٹھتے. تو میرے ساتھ والی چیئر پہ جو مولانا تھے چائے کی بریک ہوئی،
کہنے لگے جی سید ریاض رضوی آپ کا نام؟ میں نے کہا جی. فرمانے لگے آپ سے ایک بات پوچھنا تھی. میں نے کہا جی ہم مینٹلی ہر وقت ہی تیار ہوتے ہیں. آپ جی باریکیاں بھی سنا کرو. کہنے لگے جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں کس شے سے بنتے ہیں؟ لیا کرو یار اور ایسی باتیں بھی سنا کریں آپ. کہنے لگے کہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں مولائی ہیں تھوڑی رحمت کر لیں. اچھا بہت غنیمت ہے جی. مہربانی سرکار آپ نے زحمت کر لی. اجازت ہے سرکار بات میں جاری رکھ سکتے. آپ کے ذہن قبلہ کہنے لگے یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں شیعہ حضرات کس شاید سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں قبلہ یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لی ہے. شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کی ہے. میں نے کہا قبلہ جب آپ نے شیعوں کو کافر کہا شیعوں نے مسلے بچھا لیے اور ہم نے اللہ کے شکرانے کے نفل پڑھے کہ مالک شیعوں کو ہم شیعوں کو اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر ہے. آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں ساؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا جہاں میں کھڑا ہوں پنڈ صاحب خان میں مجھے واللہ نہیں پتا کہ کتنے مذہب ہیں کتنے مسلک یہاں پہ رہتے ہیں یا اس علاقہ میں کون کون سا مذہب ہے. لیکن اتنا میرا اندازہ ہے کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے. میرا خیال ہے میرا ٹھیک اندازہ. تو میرا خیال ہے مسلمانوں کے اس ایریا میں شام کے ٹائم مجھے یہ اعلان ضرور کرنا ہے کہ مسلمانوں یہ یاور شاہ جی کے زیر انتظام شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. ان مجلسوں کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں نہ بدلا کرو کہ تیرے نبی کے بیٹے کی کہانی ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی ہم جب شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئے؟ میں یہی تو وضاحت دے رہا ہوں آپ شیعہ نہیں ہیں پھر بھی مجلسوں میں آیا کرو. مذہب آپ اپنا رکھیں مسلک اپنا رکھیں لیکن میری طرف دیکھیں آنے والے بزرگ بیٹھ جائیں گے یار. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ شیعہ نہیں ہیں تو آپ اپنے مذہب پہ رہیں نا اور مجلسوں میں پھر بھی آیا کرو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. آپ ذرا ہمت تھوڑی کر لیں میری بات پہ دھیان دے لیں. بہت شکریہ یا برشا جی. غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اپنے محسنوں کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھا جائے. بڑی عجیب صورتحال ہے یار. بندے پنڈ چھوڑ جاتے ہیں گلی بدل جاتے ہیں جی آج مجلس اس ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ تو غلط فہمیت تھا ملک لیے پھر رہے ذہن میں کہ یہ شیعہ مدرسے اس لیے کرواتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. اور تو بچوں کو سنبھال کے رکھ. ہم نے تیرے بچوں کو شیعہ کر کے کیا کرنا ہے؟ اسی اپنے سنبھالنے پڑنے اسی اگلے شیعہ سنبھال. اور بچے سے شیعہ نے ہم نے نیا بندہ بھی شیعہ کر کے یاور شاہ جی نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں. بولے میرے ساتھ میری ماڑی چنگی تائید تو کرے. میں ممبر پہ بیٹھے مالک آپ کو راضی کریں. آ جائیں یہاں پہ مسافر سید و دعائیں دوں گا. سالانہ مجلس ہوتی ہے ماحول مجلس کا بننا چاہیے. آ جائیں تشریف لیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. ان پلر ہوتے تھے ایک ایک پلر سے کا ساتھ میں آپ کو بٹھا دیتا ہے لیکن مجبوری ہے. ماشاءاللہ آپ مالک آپ کو خوش رکھیں. بڑی مہربانی سر. میں جو گزارش کر رہا ہوں میں جو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مذہب نہ بدلیں. نبی کے بیٹے کا ذکر ہے اس کا تعلق مذہبوں سے نہیں. میں کچھ عرصہ پہلے سندھ اپنا سندھ کے سٹی حیدرآباد میں جانے کا اتفاق
وہاں ہندوؤں کی آبادی، ان کے MNA بھی ہوتے ہیں اقلیتی سیٹوں پہ. وہ ہندو ایک مومن نے کہا جی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، یہ شاعر ہے. اس نے بیٹھتے ہی کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے مولا حسین کا، آپ کیونکہ سید میں سنانا چاہ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑے کیا اسے کہتے ہیں متدین چہرے، نورانی روحانی ماحول ہے. بات تھوڑی سی باریک ہے جو کرنے لگا ہوں. بابا جاور صاحب جی قصیدہ ہندو شاعر نے امام حسین کا جو مجھے سنایا نا، وہ قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. یہ سارے لطف نہیں لیں گے اس بات، بھائی ہم مولوی خلق ہی لینے کے لیے. جب میں نے اسے نیاز میرے حضور پیش کی نا تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنا. کہنے لگا جی کوئی 2-4 مہینے پہلے ایک شیعہ سنیوں میں مشترکہ محفل پاک تھی اور میں نے وہاں اجازت لے کے مولا حسین کی نظم پڑھی. مجھے مولا سے بکری عقیدت ہے. تو کہنے لگا لوگوں نے بڑا پسند کیا، لیکن جو گوٹ کہتے ہیں پنڈی شہر میں، وہاں کے جو مولانا تھے مسجد کے، وہ چپ چاپ بیٹھے ہوتے. کہتے ہیں میں قصیدہ نظم پڑھ بھی رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ قبلہ صاحب میں پبلک کی طرح تو سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کریں گے، لیکن جب میں مائک سے ہٹوں گا تو مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کی تعریف کی. کہتے ہیں میں یہ توقع رکھے ہوئے تھا، میں جیسے مائک سے پیچھے ہٹا قبلہ نے شاباش دینے کی بجائے نا سڑے کٹے جلے لہجے میں، حسین اگر تجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تجھے اگر حسین اتنا ہی، بسم اللہ آپ جی، تجھے اگر حسین اتنا ہی پسند ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو؟ اس ہندو نے پھر میرا خیال کو وقت تھا، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. آپ جیئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مسلمانوں یہ محفلیں ہیں یار تیرے نبی کی اولاد کے ذکر کی، انہیں شیعوں کی مجلس کہہ کے پیچھے نہ ہٹا کرو. آپ نے پہلے صورتحال بڑی عجیب بنا دی. یہ رجب کا مہینہ 13 رجب صرف شیعوں کی خوشی تھی، تمہارے چوتھے خلیفے کی سالگرہ تھی، تیری مسجدوں میں پھر بھی اندھیرا رہا. ذرا میری بات میں توجہ کریں یار. اور اگر ہم میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پورے ملک میں بابا جی میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ یار ہم شیعہ مسکین ہیں ماڑے ہیں. اصل میں نا ہمیں لوگ اتنا مسکین سمجھتے ہیں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ ہوتا ہے. میرے استاد محترم جن کا نام لیے بغیر میں مجلس ادھوری سمجھتا ہوں، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل بندہ، میں سب سے ان کا جونیئر شاگرد ہوں. میرے سینئر جو تھے علامہ تاج الدین حیدری، مولانا قاری جان محمد، خادم بخاری صاحب، زید الفمدادی صاحب، فاضل الوی صاحب، یہ سینئر ہمارے مدرسے کے لوگ تھے. میں سب سے جونیئر. مبلغ اعظم قبلہ کے ساتھ میں جتنا عرصہ رہا ہوں تو جب قبلہ کی مخالف مولویوں سے بات ہوتی تھی اور قبلہ ایسا لہجہ اور ایسا جواب دیتے تھے، مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے دی. یہ بزرگوں کی باتیں، یہ سماعت کا بھی کبھی موقع ملتا تو کیا کرو. یہ وہ بزرگ علماء تھے جو بلوس وکیل سیدہ تھے. اور مولانا اسماعیل صاحب قبلہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے. فاضل دیوبند ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اچھا کمال ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب کے والد جو تھے وہ بھی فاضل دیوبند تھے. دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیرہ زبراں بھی تھی، صرف نحو بھی بڑی. حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دی. اچھا جب مولانا اسماعیل صاحب نے، اور وہ مناظرے میں نہیں ہوئے، ایک مسکین سید نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب ذرا ایسے مسئلے پہ بھی دھیان کرو.
تو کہتے ہیں میں نے ریسرچ شروع کر دی اور ہمیں 5ویں-6ویں مہینے مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ کسی ایک کو سچا کہنا پڑے گا، اور قبلہ نے شیعہ ہونے کا مولانا اسماعیل صاحب کے جو دیوبند کے کلاس فیلو تھے ان مولویوں کو جب پتہ چلا کہ مولوی ذرا اس کا لہجہ دیکھنا، کہنے لگا وہ پنجابی میں کہا مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے جے تو مذہب ہی بدلنا اسی تے کسی چنگے مذہب اچھ جانا، میں کوئی لبنانی میں باتیں کر رہا ہوں یار، آپ پریشان بیٹھے میرے لیے آپ تھوڑے نہیں، میں نے مکمل مجلس پڑھنی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اس نے پتہ کیا کہا جے تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی چنگے والا مذہب ہی جانا۔ مطلب یہ جب نا ہمارے یہ برادر علماء جب کہیں جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا، ماڑے مسکینوں کی جھگیوں کی، تو انہیں پرابلم جھگی کی نہیں ہوتی، علم کی ہوتی۔ پھر اپنے گاڑی فیلو دوستوں سے کہتے ہیں شیعہ انجے دے غریب مسکین ان پڑھ گوار جاہد، کہ بلا یہاں تو 7 لفظ آپ نے کہہ دی صرف بیچاروں کو علم کی وجہ سے۔ اور جب یہی مولانا شاہ جی کو اس سیمینار سے خطاب کرتے ہیں نا، پھر ان کا لہجہ گفتگو پتہ کیا ہوتا ہے، سب اولاد آدم، انسانیت کی قدر۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر لیکچر میں زندہ باتیں کرتا رہتا ہوں، پھر لیکچر ان کا یہی ہوتا ہے کہ بس اولاد آدم کو احترام دینا ہے، کوئی ماڑا چنگا، کوئی غریب امیر، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن جب جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں جی ماڑے مسکین شیعہ ہوتے ہیں، میں ریاض رضوی کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اپنے سے بھی پڑھے لکھے دانشوروں سے یہ بات پوچھنا کہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ الہیہ کی، تبلیغ دین الہیہ 950 سال، اور 950 سال کے بعد اللہ نے کہا اب کشتی بنا، اب بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا۔ اسلام کی تبلیغ نوح نے ماڑیاں قوم شیعہ 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی، اور کشتی پہ چند بندے چڑھے، وہ بھی میلیاں کپڑے والے، کیونکہ چادر میلی ہونا جرم نہیں ہوتا، نجس ہونا جرم۔ لیکن جب یہ غریب گھروں پہ علم دیکھے تو اس نے بھی وہی بات کر دی۔ تو مولا اسماعیل جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ، ابھی قبلہ کچھ کہنے لگے تھے، اس نے دوسری بات کی، کہنے لگے کوئی مذہب ہے، فلمی دنیا، گلوکار، اداکار، سنگر، نچن آگے، گاؤن آگے، وہ بھی چوکھے شیعہ، کیا کہنے مولانا اسماعیل؟ کہنے لگے او مولانا مجھے یاد آ، کہنے لگے میں گان نچن والے نے پوچھا اور تسی چوکھے شیعہ کیوں دے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے چیائی لبنے، پیچھے نہ رہا کرو، باتوں پہ دھیان دیا کریں، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ لہٰذا میں جو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں 4 شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت پر بات کر رہے ہیں۔ یہ آخرت پر بات کرنا نہیں تو کیا ہے کہ جتنا سلیبس اب اس ملک میں بچوں کو، طلبہ و طالبات کو پہلی جماعت سے پڑھایا جائے گا، اس میں سے اہل بیت محمد کو نکال دیا گیا ہے۔ سن لیا کرو ایسی باتیں، سارا دن مجلس رہی ہے، روٹین کے واقعات آپ دن رات سنتے ہیں، لیکن جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے آپ کو ان چیزوں کی خبر ضروری ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں۔ ہاں ان کی مرضی کے سلیبس بہت اچھے لگتے، اگر یہ ملک محمد علی کی بجائے ملا عمر نے بنایا ہوتا، ہم کچھ سیکنڈ نمبر شہری ہیں اس ملک میں۔ میری قوم کے بچوں سے اپیل ہے، حکومتیں جو بھی کر رہی ہیں، ایجنسیاں جس نہج پہ چل رہی ہیں، جن کے اشاروں پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، میرے وطن میں تو کچھ بندے کرموں نصیبوں والے ایسے بھی ہیں
جو سعودی عرب کے نام پہ بھی، یہ سعودیہ نام کو اللہ نبی نے رکھا ہے۔ جب اپنے دانشوروں سے پوچھو، اس علاقے کا پہلے نام حجاز مقدس تھا، تب مکہ مدینے کا شاہجی انتظام جو ہے وہ ترک خلفاء، ترک مسلمان کرتے تھے۔ پھر امریکہ برطانیہ نے سازشیں کی، جنگ عظیم میں ترکوں نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا، لہذا سزا کے طور پہ اس نے اسلحے کے زور پہ بیت اللہ میں گولیاں چلی۔ ترکوں نے گولی کا جواب گولی سے اس لیے نہیں دیا کہ کعبہ امن کی جگہ، یار پڑھے لکھے بندے تو زحمت فرمائیں گے، لیکن انہوں نے اسلحے کے زور پہ۔ اچھا کچھ بندے میں صرف دیکھتے پہ ہو، میرا کوئی لین دین نہ رہا تو یار ٹھیک ہے، سارے دن کی تھکن ہے، لیکن جتنے بھی ہیں فریش تو بیٹھے گا۔ میں نے تو شاہجی بادشاہ سے کہا تھا مولویوں کو ہمیں 2-2:30 بجے لنگر سے پڑھایا کر۔ مطلب آپ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو جاننا ہے، ہم نے جن سے باتیں کرنی ہیں وہ ویسے قریب نہیں آتے۔ شیعوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ حالات دیکھو، میں پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں۔ شیعہ بندہ ذاکر پسند نہ کرے، اس کی شیعت مشکوک ہو جاتی۔ مجھے بھی ذاکر پسند ہے، لیکن آپ سیانے بندے بیٹھے ہوئے، اگر کسی ٹیبل پہ مخالف مذہب سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ شروع کرو گے۔ پھر وہاں تو آپ نے بات کرنی ہے۔ لہٰذا یہ باتیں اگر تقدیر مولوی لے آتی ہے تو پہاڑ والوں برداشت کر لیا، اپنا مزاج بدلو، اپنی روٹین بدلو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپیل یہ کر رہا ہوں کہ سلیبس موجودہ جو اس میں سے نکالا جا رہا ہے، ملک محمد علی کے، اور صرف محمد علی نام نہیں ہے بانی پاکستان کا، بلکہ میں کیمروں کے سامنے اپنی بات کا ذمہ دار ہو کے کہہ رہا ہوں، اور میں نے اپنی قوم کے بچوں سے گلی گلی میں کہا کہ کبھی نہ سوچنا کالج میں کلاس میں اکیلا ہوں یا یونیورسٹی میں اکیلا ہوں۔ کوئی دکاندار شیعہ یہ نہ سوچے مارکیٹ میں میری دکان اکیلی ہے۔ شیعوں سے ملک میں سر اٹھا کے جیا کرو، کیونکہ بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہے، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہے۔ اور بہت شکریہ، جب محمد علی جناح قائد اعظم کا جنازہ اٹھا تھا، گوگل پہ دیکھو، نیٹ پہ دیکھو، اگر میں لاہور کبھی آنا ہو، عجائب گھر میں میوزیم ہال میں بانی پاکستان کے جنازے کی تصویریں موجود ہیں۔ قائد اعظم کا جب جنازہ اٹھا تھا، چارپائی کے ساتھ ایک علم ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار۔ ملک بنانے والا محمد علی، قائد کی بہن جو سیاست کے خارزاروں میں اتری، اس محترمہ بہن کا نام ہے فاطمہ، محمد علی فاطمہ، محمد علی فاطمہ، محمد علی۔ اوہ مجاہدو، تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے، لیکن یہ نئے نئے رشتہ دار ہیں، سلیبس ہمارے چلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں خان صاحب چند دہشت گرد گروپوں سے کسی غیر ملکی اشارے پہ مرعوب ہو چکے ہیں، اور یہ کیمرہ بات بہت جلد پہنچا دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے اس ممبر پہ علماء و ذاکرین بچ بچ کے گزرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی، پابندیاں لگیں گی، میں بھی پابندیاں برداشت کر رہا ہوں، ضلع بندیاں ہوں گی، لیکن ایک بات میں خان صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں، خان صاحب شیعوں نے تو آپ کو ووٹ اس لیے دیے تھے، ہم سمجھ رہے تھے شاید آپ عمران ہیں۔ نہیں، آپ تو اللہ جانے کس ماحول میں رہتے ہیں یار، لیکن آپ تو ضیاء الحق کی طرح عمران الحق نکلے۔ ہو سکتا ہے خان صاحب آپ کو آپ کے ملک پاکستان کی ان ایجنسیوں نے خبر دی ہو کہ شیعہ مختلف قیادتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ جو 5ویں جماعت تک سلیبس بدل ہے، یہ ٹیسٹ ڈوز ہے۔ آپ اگر اسی طرح چپ رہیں گے اور کوئی تحریک نہیں چلے گی، پھر تمہارا ماسٹر بیچلر سارا سلیبس بدلے گا۔
میں تو پرائمری سلیبس کی موجودگی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم سلیبس بدلو گے پھر ہم اپنی مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے. پھر ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ جنگ احد میں وہ بی بی کون تھی جو گانے گا گا کے اپنے بہادروں کو بلا رہی تھی, اور احد میں وہ بہادر کون تھا جو محمد کو زخمی چھوڑ کے مدینے سے بھی آگے نکل گیا تھا. لہٰذا میں بالکل اسے کہتے ہیں اعتماد کے لہجے میں پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہوں. ہاں سب ہو سکتے ہیں ایجنسیوں نے آپ کو کہا کہ شیعہ کمزور ہو چکے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بھی سنا سکتے تو جی بابا جی مشتاق شاہ صاحب کے بلا تشریف لے بابا جی سوچی نہ لی میں ہاں بس ٹھیک. مشتاق شاہ جی کہہ رہے ہیں ہر شہر آ میرے بہت پیارے بھائی ہیں جی. اور آپ کا نام کیا بابا؟ جابر نقوی صاحب بھی اعلان کرتے ہیں, لیکن بابا مشتاق شاہ جی کا اعلان میں کروں. میرے بعد سید ذاکرین اللہ اکبر اینا سیدہ وچوں 5-7 ذاکر سنیلے جڑے آ گئے نا ساڈا پرم رہ گئے. سادات دا پرم رہ گئے نہیں تے بندے کھا چلے سن سن. بابا جی پڑھیں گے, میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, گفتگو جلدی ہے, میں کلوز کروں گا, ٹائم پیچھے زیادہ رہ نہیں گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ مولوی ذاکر جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. لیکن ریاض رضوی نے تقریر روک دی ہے اور بابا مشتاق شاہ کہہ رہا میں شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا, مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جیئیں جی, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں آپ. لہٰذا میں خان صاحب پرائم منسٹر سے بہت شکریہ, پرائم منسٹر صاحب سے ایک بات کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں اور جلدی مجھے کلوز کرنا ہے کہ خان صاحب آپ کو آپ کی ایجنسیوں نے شاید خبریں دی ہو کہ شیعہ گروپوں میں بڑھ چکے ہیں, شیعہ قیادتیں مختلف دھڑوں میں ہیں, لہٰذا شیعہ کمزور ہو چکے ہیں. میں کیمرے کے سامنے سید ریاض حسین رضوی شیعہ نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کمزور ہو سکتا ہے, حسین کمزور نہیں ہے. مجھے مجمع کی تائید چاہیے. آپ جی شام کا ٹائم ہے, زحمت فرمایا. حسین کمزور بابا جی نہیں ہے. میری کیا حیثیت ہے میں بادشاہ کی طاقت کا کوئی اندازہ آپ سے ذکر کروں, لیکن ایک تصویر میں دکھانے کی پوزیشن میں ہوں. محرم سے 15 دن پہلے طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا. اب افغانستان میں حکومت کن کی؟ بول پڑ کوئی ایف آئی آر میں نام آ رہا یعنی یکدم ہی اب چپ رہے. طالبان کی حکومت ہے نا. جب طالبان نے حکومت افغانستان کی سنبھالی نا تو یہ جو پاکستانی طالبانی مزاج رکھنے والے مولوی ہیں انہوں نے دوسرے کو فون کیے. الحمدللہ ہماری زندگی میں کم از کم ایک اسلامی ملک تو ایسا ہوا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. ہم نے وائس میسج ہوئے گروپوں میں کہ کم از کم ایک ملک افغانستان میں اب ہماری حکومت ہے. ایک ملک تو ایسا پاکستان میں ہم رہنے والے خوش ہیں کہ ایک ملک تو اسلامی ایسا بھی ہے جس میں حسین کا حسین تیرے کیا کہنے ماتم نہیں ہوگا. 15 دن بعد چاند چڑھا 10 محرم کو. ایک بندے پہ لازم ہے متوجہ رہنا. 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ ماتمی حسین کا ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرا دے رہے تھے. لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے, پھر کبھی زندگی رہی بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ جناب نے سلیبس بدلا ہے. مائنس اہل بیت. اہل بیت کو تم نے کہا اچھا پتہ کیا لکھا ہے؟ جنگ بدر ہوئی, پہلی جنگ جو ہے, دوسری جنگ احد ہوئی. صحابہ کبار نے بڑی جانفشانی سے کام لیا.
اور پھر اللہ کی مدد آ گئی، آندھیاں چلی، اور کیوں نہیں بتاتے وہ آندھی ابو طالب کا بیٹا علی، نسلوں سے کتنا چھپاؤ گے؟ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، اس میں صحابہ کبار نے بڑی مجاہدانہ جنگیں لڑی، اور علی بھی اس جنگ میں تھا۔ خیبر ہوئی، خیبر علی نکال دیے، اور وہ کون سا خیبر ہے جس میں علی نہیں ہے؟ آپ جی ہیں بات میں کلوز کر لو، بس آخری بات سے قریب ہو گیا ہوں۔ اوہ سلیبس سے آل محمد کو نکالنے والوں، نمازوں کیا کرو گے؟ کوئی تو بولا جا 5-7 بندے بھی اگر دھیان دے جائے ہر شاہ چھوڑے سن قبلہ انشاءاللہ سید آپ جی۔ چھوڑے سن اے دشمن اہل بیت ہیں راسل۔ اچھا ایک بات اور ہے، سلیبس میں یہ بھی لکھا گیا اس وقت جتنے اسلامی ملک ہیں نا دنیا میں، ان سب میں آپ سارے بابا جی سمیت گواہی دیں کہ جہاں بھی حضور کا نام آتا ہے، حضور کا نام کیا لکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سلیبس میں کیا لکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں سلیبس میں صحابہ ہی لکھوا دیے، اور پرسوں عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے اسمبلی میں ٹائم نکال کے سرکار کو سنتا ہوں، اس میں عمران خان نے خود پڑھا کیا کیا، کہنے حضرت ختم النبیین، حضرت کیونکہ ایا کا نابود اسے بہت آتی ہے، کہنے لگا ایا کا نابود تو شاید وہ بڑھ پڑھا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بس میں نے کہا خان صاحب اگلے فقرے زبان پہ چڑھنے پہ بڑے سال لگنے ہیں۔ متوجہ سرکار آپ چاہیے، آپ زندہ و سلامت رہے، آپ ہر جگہ، لیکن درود میں سے شمولیت جناب ہو گئی۔ وہ رولا مک جانا سی، آپ یہیں پہ رک گئے، سارے سلسلے کلیئر کرو۔ ابھی سلیبس تو تم نے پھر بھی پورا نہیں کیا، تمہیں چاہیے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ، پھر بھول گئے ہو۔ ایک بات میں آپ سے کرنے لگوں بڑی جلدی، خدا جان کر بڑی جلدی۔ شاہ جی میرے بہت محترم ہے، اخلاقی طور پہ ان کا بوجھ ہے میرے ذہن پہ، بات میں بالکل کلوز کر رہا ہوں۔ اپیل صرف میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے میں نے کیا کہنا ہے، ایک جگہ میں نے کہا مسلمانوں مجلس میں آؤ، ایک بندہ کہنے لگا ساڑھے عقیدے دے مطابق انج ہے، میں کہا چلو سارے نہ آؤ، جنہ دے نکاح نہیں ہوئے انہوں نے ہی اوڑ دے۔ اس میں مطلب کیا ہے، میری ان بچوں سے، میں بزرگوں مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتا ہوں، جتنے لگے میں لگے رہے، لیکن جو بچے میرے اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ مستقبل ہے ہمارے وطن کا۔ ان بچوں کو ابھی سے ہم نے کلیئر کرنا، وگرنہ یہ بھی بڑے ہو کے ہماری جان کھائیں گے۔ میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو کہ تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں موجود نہیں ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں، میں مطلب کوئی ایسی عظیم المرتبت شخصیات بھی تاریخ میں پائی جاتی ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا یہ موڑ ہوئے تھے اور پڑھائی، اور جہاں اتنی گنجائش ہے یا میں یہ خدا کی قسم میں افسانہ کہانی تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایسی خطابت کی ہی نہیں جو بعد معافیاں منگنیاں پہ، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں میری جان۔ اور جہاں مسلمانوں اتنی گنجائش ہے، وہ بابا مشتاق شاہ جی کے اسلامیات کا ٹیچر بچوں کو لیکچر دے رہا تھا، بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک بچہ اٹھ کے کھلوتا ہو سکے سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ اب 2 وزیرستانی بندے، وزیرستانی سمجھتے ہو، وہ ہمارے علاقوں میں آگئے اڈیاں تے مسجدوں ہوندیاں نے، مغرب دا ٹائم سلام، اور ڈرائیور ڈر دے ایمرجنسی بریک لائی، وہ 2 بندے اترے مغرب دی جماعت انج کر کے نماز پڑھی،
باہر آ کے ایک دوسرے کو پیار کر اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل گئی میری بات آپ سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں اور جس شریعت میں اتنی گنجائشیں نکال لیتے ہو وہاں نسل در نسل ایک ہی درود پڑھے جا رہے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ میں نے سرکاری درود پڑھا ہے آفیشلی ترجمہ آپ کے ذہنوں میں مسلمان بھائی سلام پھیرنے سے پہلے درود نہ پڑھے ان کی نماز باطل ہے انہیں لازمی درود پڑھنا پڑتا ہے پہلا درود بھیجو پر محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سلیبس بدلنے والوں نماز کا کیا کرو گے اللہ درود بھیجو پر محمد پر اور ان کی آل پہ جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ ابراہیم مہمان نواز نبی تھا ڈیرے دار نبی تھا مہمان نواز بندوں کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں جن کے دسترخوان شاہی وسیع ہوتے ہیں ان کے یار دوست بھی بڑے ہوتے ہیں ابراہیم کے یار دوست تو بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود جچتا ہی آل پہ جہاں اتنی تبدیلیاں کرتے ہو وہاں درود میں باب آدم کو بھی راضی بنا بنا درود میں دے رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید پڑھو درود یا اور آدم صرف نبی پہلا نہیں نو 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 اللہ کا بنایا ہوا پہلا خلیفہ آدم ہے آپ نے دھیان نہیں دیا جو میں نے کہہ دی ہے اللہ کا بنایا ہوا اللہ کا کچھ خلافت آسمانی ہے قرآنی ہے رحمانی ہے روحانی ہے اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ پہلا نبی آدم ہے دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے تیسرا خلیفہ ہارون نبی ہے اور اللہ کی طرف سے چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا علی فنی آپ جیئے بات میں نے کلوز کر دی پڑھو درود باب آدم پہ اگر کوئی بچہ جرت بھی کرے گا تیرا مولوی تجھے کچا کھانے کو آئے گا آخری بات میں کر رہا ہوں گل باریک جی مشتاق شاہ جی وضاحت میں نے کرنی نہیں ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو انہوں سمجھ ہوتی ہے ہاں سمجھ لیا کرو سادہ سادہ درود آدم کی آل پہ پڑھنے کی ہمت کر لو نہیں کیونکہ ان کے علماء کہیں گے آل آدم پہ درود ہے ہی نہیں ہے کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلب ہے جانتے یہ بھی ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے درود صرف آل پہ ہے یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی مقتل سے گزر رہی تھی تو مدینے کو منہ کر کے کہہ رہی تھی نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے درود کا وارث مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر لے 9 سال جنگ رہی ہے بی بی کے ملک میں شام میں ریگولر ظاہر ہے بابا مشتاق شاہ جی مالک آپ کو بھی توفیق دے لیکن اگر کبھی زیارتوں کا پروگرام بنے پھر صرف کربلا تک نہ جایا کر بیٹیوں کے زیور بھی بیچنے پڑے تو بیچ دو شام ضرور جاؤ بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب اللہ میرا جانتا ہے پچھلے دنوں کسی دوست نے بات بتائی کہ باہر کسی کا یورپ کے علاقوں میں کسی کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی نیا وہ وہاں پہ گیا تھا ماں باپ اس کے غریب تھے دوستوں نے کہا کہ میت پاکستان بھجوانے پہ خرچہ بڑا آئے گا اس کے باپ سے بات کر کے وہیں دفنا دو پاکستان میں اس کے باپ سے بات کی گئی اس نے کہا میری صرف 2 ایکڑ زمین ہے میں بیچ دوں گا
لیکن بیٹے کی میت میں یہیں پہ بلواؤں گا. اور تجھے بیٹوں کا اتنا احساس ہے، علی کی بیٹیوں کا تجھے خیال نہیں؟ کبھی تو سوچا کرو کہاں مدینہ کہاں شام. اور اولاد زہرا جہاں بھی دفن ہے اپنی پیکی جائیدادوں میں، اپنی ملکیتوں میں دفن ہے. لاہور والی بی بی کا مزار عرصے کے بعد یہ تعمیر کر رہے ہیں. مہنگا شہر ہے، 2 کنال اور میرا خیال ہے 8 مرلوں پہ یا 10 مرلوں پہ بی بی کا روضہ بن رہا ہے. کاغذ نکال کے دیکھو، 72 کنال ملکیت ہے علی کی بیٹی کی. ہر باپ یہاں پہ زمینیں خریدتا ہے، میں بیٹوں کے گھر بناؤں گا. حسین نے کربلا خریدی تھی، میں بیٹوں کی قبریں بناؤں گا. اب آت رہو، بی بی تیرا ہے کہنا قبول کر لے. آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، مالک آپ کو شام لے جائے. سوچتے ہوں گے آپ مومن کوئی دوسرا دوست بھی کہ یار شام میں ملکیت کیسے بن گئی. یہ جو آج کا دن ہے نا 28 رجب، حسین بادشاہ نے سیدہ مسافرہ بی بی سے کہا کہ جناب عبداللہ سے اجازت لے، شوہر کی اجازت کے بغیر سفر پہ ہم نہیں جائیں گے. بہن آپ اجازت لیں. زندگی میں پہلی دفعہ سورے گھر میں 18 بھائیوں کی بہن مٹی پہ بیٹھ گئی. عبداللہ فرماتے ہیں تیرے بابے کی دعاؤں کا فیض ہے، مجھ سے بڑا عرب میں اب تاجر بھی کوئی نہیں. کیا مانگنے آئی ہے؟ کہتی ہے میرا پیکا دروازہ بند ہو رہا ہے، میرے ویر عراق جا رہے ہیں، مر جائیں گے زینب، مجھے بھائیوں کے ساتھ عراق جانے کی اجازت دے دے. عبداللہ رو کے فرماتے ہیں اجازت تو میں نے رات ہی دے دی تھی. کہتی ہے حسین اجازت مانگنے آئے تھے. عبداللہ فرماتے ہیں رات تیری اجڑی ماں آئی تھی اور کہہ رہی تھی عبداللہ میری زینب کو صبح خالی نہ بھیجنا. عبداللہ رو کے فرماتے ہیں بے شک میری اجازت ہے، بھرا گھر ہے، اس گھر سے جو چاہتی ہے لے جا. اور اس کے بعد عبداللہ نے کہا تیرے بابا کی دعاؤں کا اثر ہے، میں تیرے بابا سے میں نے ذکر کیا تھا، تجارت کی دعا علی نے دی تھی. آج علی کی دعا کا اتنا اثر ہے کہ طائف میں میری زمینیں ہیں، یمن میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری زمینیں ہیں. ٹھیک ہے تیرے بھائیوں کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، بھائی تیرے نواب ہیں، بھائی تیرے شہنشاہ ہیں، لیکن میری طرف سے بھی کچھ حصہ ڈال دے. جب عبداللہ شہروں کے نام گنتے گئے، یمن کی زمینیں، طائف کی زمینیں، مس چپ رہی ہے سیدہ. جب عبداللہ نے کہا نا شام میں میری جاگیر ہے، رو کے کہتی ہے باقی جائیدادیں اپنے نام رکھ لے، شام والا ٹکڑا زمین کا عبداللہ مجھے دے دے، اور بڑی اکیلی ہوگی میری سکینہ.